بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ محترم حضرات، دینی بھائیو اور دوستو، ہم نے سورۃ الحج کی ایک آخری آیت تلاوت کی ہے۔ آج انشاءاللہ اس مختصر سی مجلس میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں اسی آیت کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہی باتیں آپ حضرات کے سامنے ہم رکھنا چاہیں گے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور نبی علیہ السلام نے جو حدیث بیان کی صحیح مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ذرا بتاؤ، یہ وادی عقیق اتنی بڑی وادی ہے، وہاں کوئی ایک مالدار بہت ہی مال و دولت والا آدمی ہے، اور اس نے بہت سارے اونٹ پال رکھا ہے، اور اس نے اعلان کیا کہ جو شخص ہم سے ملنے کے لیے آئے گا، جو ملاقات کرے گا، اس کو ایک اونٹ ہم دیں گے گفٹ کے طور پر۔ تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون سا آدمی ہے جو اونٹ لینے کے لیے جائے؟ اللہ کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر ایک اونٹ مل رہا ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے دوستو جب عربوں میں سب سے بڑی دولت اونٹ سمجھے جاتی، اونٹ سے بڑی دولت ان کے پاس نہیں تھی، وہ بھی سرخ اونٹ ہو تو وہ بھی جس کو ہمارے کہتے سونے پر سہاگا، اس کی قیمت اور بڑھ جاتی تھی، آدمی کی اہمیت اور ہو جاتی تھی۔ اسی لیے آپ نے اونٹنی کا تذکرہ کیا۔ اگر تم میں سے پتہ چل جائے تو کون کون جائیں گے اونٹ لینے کے لیے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کلنا، ہم میں سے ہر انسان اونٹ لینے کے لیے پہنچ جائے گا۔ اور اگر معلوم ہے کہ ہاں جتنے آدمی جاتے ہیں سب جاتا تم ایک اونٹ، تو میں بھی جاؤں گا، اپنے بیوی کو بھی لے کے جاؤں گا، بچے جو ہیں ان کو بھی لے کے جاؤں گا، تاکہ ایک ہی دن میں بہت سارے اونٹ مل جائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اگر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے تم ایک آیت قرآن پاک کی سیکھ لو تو اس اونٹ سے بڑی دولت تمہیں مل جائے، اور اگر 2 آیتیں سیکھ لو تو 2 اونٹ کے ملنے سے بڑی دولت مل جائے۔ دوستو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کسی آیت کو سمجھنا اور سمجھانا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ابو الحسنہ کتنے ابو عبد الرحمن سلمی مسجد دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھ کر کے درس دیتے تھے۔ ایک دن کچھ لوگوں نے پوچھا تو کہا معلوم ہے یہ اس مسجد کی دیوار ہے، واللہ ما اجلسنی فی ھذا المقام الا ھذا الحدیث۔ 40 سال ہم کو گزر گئے، 1-2 سال نہیں، 40 سال گزر گئے، اور آج تک کسی سے 1 پیسہ میں نے نہیں لیا۔ دنیا کی ساری چیزیں ترک کر کے 40 سال گزر گئے، اس دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھتا ہوں اور صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب کی لوگوں کو تعلیم دیتا ہوں۔
اور ہمیں کسی نے مکلف نہیں کیا بس اپنے استاد امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس وقت سے میں نے اپنے آپ کو سوچا کہ سب سے بہترین بننے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو لوگوں کو سکھائیں اور سکھلاتے رہیں. دوستو دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ان محبوب بندوں میں شامل کریں جو اللہ کی کتاب سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. یہ سورۃ حج کی آیت جو ہے ہم نے دیکھا بڑی اہم ہے. اس کے کئی جملے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ وہ سارے جملے ہمارے سامنے اختصار کے ساتھ آ جائیں، پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر تفصیلی گفتگو ہوگی. سب سے پہلا جملہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اس جملے کو سمجھیں. پہلا حکم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اے لوگوں، اللہ کی راہ میں عام طور فی سبیل اللہ آتا ہے، یہاں سبیل نہیں صرف کیا ہے فی اللہ، اور دونوں بڑا فرق ہے. سبیل اللہ کی تو ہی آدمی بات کر سکتا ہے جہاد مراد ہے، یہاں صرف جہاد نہیں فی اللہ، یعنی اللہ کے دین، اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی میں تم جہاد کرو. اور جہاد کتنا کرو؟ حق کا جہاد، اتنا جہاد ہو جس سے جہاد کا حق ادا ہو جائے. دوستو دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کے دین میں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، شرک و بدعات کو مٹانے کے لیے کوشش کرنا، اس کو کہا جا گیا ہے جہاد. وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہی. اتنا جہاد کرو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اتنی کوشش کرو اس کے نشر و اشاعت، اس کو پھیلانے اور باطل کو مٹانے کے لیے کہ جہاد کا حق ادا ہو جائے. اب جہاد کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق معلوم ہے، رسول کا حق معلوم ہے، ماں باپ کا حق معلوم ہے، اہل و عیال کا حق ہے، پڑوسی کا حق. جہاد کا حق کیا ہے دوستو؟ تو جہاد کا حق نمبر 1، حضرت ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہوا استفراغ الطاعت. انسان کے اندر جان، مال، جسم کی جتنی بھی طاقت ہو، اپنی طاقت اس دین کی سربلندی کے لیے ختم کر دے. اس کو کہا جاتا اس نے جہاد کیا اتنا جتنا جہاد کا حق تھا. یعنی اشارہ یہ کیا کہ اس دین کے لیے تمہیں کوشش کرنا ہے. دین کتاب و سنت ہے دوستو. پورے دین اسلام کی ترجمانی کی جائے تو نام ہے کتاب و سنت. اسی لیے تعجب ہوگا، کسی نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری موت اسلام پر آئے. اللہ اکبر. امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل سے کسی نے کہا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری موت اسلام پر دے. کہا اللہ اسلام پر نہیں کہو، بلکہ کہو اللہ ہماری موت سنت پر دے. وہ اسلام کس کام کا جس اسلام میں سنت ہی نہ ہو؟ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں کہو کہ اسلام پر، بلکہ کہو کہ اللہ تعالیٰ اس سنت پر. یعنی کیا مطلب؟ پھر احمد بن حنبل کا قول اصل الاسلام هو الکتاب والسنہ والسنۃ والکتاب هو الاسلام. لوگوں اسلامی کتاب و سنت ہے اور کتاب و سنت ہی اصل میں کیا ہے؟ اسلام ہے. اگر کہیں شرک و بدعات ہو تو نہ اسلام ہے نہ وہ دین بن سکتا ہے. احمد بن حنبل کی دور اندیشی ہے، جب فتنہ پیدا ہو گیا، طرح طرح کی بدعات پیدا ہو گئی، تو اس وقت کہا جو بدعات پر مرتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں اسلام پر مرا، لیکن بدعات پر مر رہا ہے. شرک کرنے والا مرتا وہ بھی کہتا ہے مسلمان ہے.
لیکن مر رہا ہے وہ شرک پر، تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سنت پر موت دے۔ سنت پر موت دینے کا مطلب ہے کہ پکا سچا موحد متبع سنت مسلمان ہے۔ تو میرے بھائیوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں استفراغ الطاقت، اپنی ساری صلاحیت، اپنی طاقت حتی المقدور اس دین کی خدمت، دین کو غالب کرنے، صحیح اسلام پیش کرنے، شرک و بدعت کے مٹانے میں صرف کر دو۔ ایک بات اور قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس ہی سے یہ قول بھی نقل کیا، امام بغوی نقل کرتے ہیں کہ جہاد کا حق یہ ہے کہ دین کے معاملے میں، دین کی نشر و اشاعت، کتاب و سنت کی دعوت اور کتاب و سنت پر عمل کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کی جائے۔ ملامت سمجھتے ہیں؟ ملامت سمجھتے ہو؟ اگر یہ کریں گے تو برادری کیا کہے گی، اگر ایسا کر لیں گے تو رشتہ دار کیا کہیں گے؟ بھائی اصل میں سب کو لے کے چلنا ہے نا۔ اللہ اکبر، میرے یہ ہے ملامت۔ اللہ رب العالمین نے من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ لا یخافون لومۃ لائم۔ کہتے ہیں سلف اور عبداللہ بن عباس کہ جہاد کا حق یہ ہے کہ دین کی بات حق کہنے میں اور حق پر عمل کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کی جائے۔ ہم اگر ایسی بات بتائیں کہ تو لوگ کیا کہیں گے، ہم اگر ایسے عمل کرنے لگے تو لوگ کیا کہیں گے۔ ساری 23 سالہ زندگی میں یاد رکھنا، پورے 23 سالہ زندگی میں نبی علیہ السلام کو ایک مرتبہ فکر ہوئی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ اکبر، پوری 23 سالہ زندگی میں دوستو ایک مرتبہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہ آئی۔ سورہ احزاب میں جہاں پر اللہ نے رب نے فرمایا زید بیوی کو طلاق دے گا اور اس کی بیوی سے آپ کو شادی کرنی ہے، اور زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ عربوں میں منہ بولے بیٹے کا وہی مقام تھا جو اپنے سلبی بیٹے کا ہوتا ہے، یعنی وراثت میں حصہ پاتا تھا اور وہی اس کا باپ سمجھا جاتا تھا، اور اسے اس کی بیوی، اس کے بہو جو ہوتی تھی وہ بیٹی کے مقام پر ہوتی تھی، اپنے سلبی بیٹے کے بیوی۔ اللہ رب العالمین نے جو محرمات گنائے ہیں قرآن میں، ان میں وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے پیٹ سے جو بچے لڑکا پیدا ہو اس لڑکے کی بیوی تم پر حرام ہے۔ کسی کو تم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تو اس کی بیوی تمہارے اوپر حرام نہیں ہوگی۔ یہ عربوں کا دستور تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید کو اپنا بیٹا بنائے تھے، اور زینب کی شادی ہوئی، زینب سے نبھتی نہیں تھی، آئے دن کچھ نہ کچھ چلتا رہتا تھا۔ حضرت اس زید بار بار آتے، اللہ کے تنگ کر رکھا، طلاق دینا چاہتے، امسک علیک زوجک، طلاق دینا بہت بری چیز ہے، خبردار طلاق نہیں دینا، اپنی بیوی کے ساتھ نبھا کرنے کی کوشش کر۔ اور کیا اللہ نے بتا دیا کہ زید طلاق دیں گے تو عدت گزارنے کے بعد اس زینب سے تم کو آپ کو شادی کرنی ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی کوشش تھی کہ یہ کسی بھی صورت سے طلاق نہ دے، اگر اس نے طلاق دیا تو شادی مجھے کرنی پڑے گی، اور میں شادی کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ نبی بھی ہے، اپنی بہو سے شادی کر لیا۔ نبی علیہ السلام زندگی میں ایک بات یہی کہ کسی بھی صورت سے لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے۔ اللہ نے کیا نازل فرمائی، اتخشى الناس، لوگ کیا کہیں گے اس کی فکر آپ کو ہے،
اور اللہ کا حکم پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ کیا کہے گا اس کا ڈر آپ کو نہیں ہے؟ اتخشى الناس واللہ احق ان تخشى، اے نبی خبردار ایسا آپ نہ سوچیں۔ آخرکار زید نے طلاق دیا، عدت پوری ہوئی، نبی علیہ السلام کی شادی آسمان سے ہو کر کے آئی، نکاح ہو چکا ہے، آپ لائیں اپنا ولیمہ کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کچھ آیتیں چھپا دیا، اس کا مطلب کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری زمانے میں ایسے بے ایمان پیدا ہو گئے تھے جو کہتے تھے کہ نہیں نہیں وہ 40 پارے کا قرآن تھا، بلکہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کیا تھا کہ آپ کے پاس مولا علی خلیفہ بنیں گے، اس آیت کو چھپا دیا گیا۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر نبی علیہ السلام کسی آیت کو چھپائے ہوتے تو یہ آیت چھپا دے جس میں اللہ نے فرمایا اتخشى الناس واللہ احق ان تخشى، پھر الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اے میرے نبی، اللہ کے پیغام پہنچانے والے، اللہ کے پیغام پہنچانے والے جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغام پہنچانے میں کوئی ڈر اور خوف اور ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ دوستو اس کو کہا جاتا ہے جہاد کا حق ادا کرنا، دعوت کا حق، تبلیغ کا حق۔ نبی علیہ السلام کا فرمان جاہدوا المشرکین بایدیکم والسنتکم، صرف تلوار سے جہاد نہیں ہے، سب سے پہلا جہاد تو زبان وَأَلْسِنَتِكُمْ، اے نبی آپ اپنے زبان سے جہاد کریں۔ دیکھا آپ نے، ہاتھ سے، اسلحے سے، زبان سے، اور اسی زبان سے جہاد کرنے کو جہاد اکبر کہا گیا۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ تو میرے بھائیوں ملامت کرنا، ملامت کا ڈر، اسی لیے تعجب کریں گے، ہمارے مشائخ ہیں جانتے ہیں، سنا ہوگا نبی علیہ السلام مینا کے میدان میں جب نبی علیہ السلام اہل مدینہ سے ہجرت کرنے پر وعدہ کر رہے تھے تو وعدہ کرنے کی جو چند شرطیں تھیں ان میں ایک شرط یہ تھی ہم تمہارے ساتھ چلیں گے لیکن شرط ہے قبول کرو اس بات کو کہ کبھی اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ جو چند شرطیں تھیں یہ قبول میں ایک یہ بھی تھی، یہ قبول کرو اس کے بعد ہم تمہارے یہاں ہجرت کر کے چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری کو جو 7 وصیتیں کی تھی، اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، 7 وصیتیں کی تھی، وہ ان میں ایک وصیت کیا تھی؟ وَأَمَرَنِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ ہمارے نبی نے وصیت کیا کہ حق بات کہنے میں، حق کی دعوت دینے میں، حق بات پر عمل کرنے میں کبھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنا۔ آج سب سے بڑی مصیبت دوستو غیروں سے نہیں بلکہ اپنوں سے ہے۔ غیر تو شور مچا کے چلے جاتے ہیں اور اپنے کان میں آ کے کہتے ہیں ایسی باتیں کرنے کا زمانہ نہیں، ایسی باتیں نہ کرے، اس سے امت میں توڑ پیدا ہوتا ہے، اس سے فساد ہے۔ اللہ اکبر۔ غیروں کو کیا کہا جائے؟ آج ہم کو اس بات کہیں کتاب و سنت کی اور حق بات کہیں تو ہمارے کان میں ہم کو سمجھایا جاتا ہے یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ذرا سوچو، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرو جتنا جہاد کرنے کا حق ہے، اور جہاد کرنے کا حق کب ادا ہوگا؟ کم سے کم اپنی جتنی استطاعت ہے اتنا، اور اپنا وقت لگائے اس دین کے دعوت میں، غلبہ میں، جان کے، مال کی،
اور خاص طور سے کبھی ملامت کر، لوگ کیا کہیں گے، یہ چیز ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ اور آج سب سے بڑی مصیبت یہی ہے، ہمارے یہ بزرگ شادی کرنا چاہیں، یہ جانتے ہیں کہ شادی میں ایسا کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، سب کچھ کریں، لیکن آخر میں کر گزرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر یہ چیز نہیں کریں گے تو برادری کیا کہے گی؟ بس برادری کی پرواہ نہیں۔ ہمیں جو دعوت دی گئی ہے، اللہ اس کے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی بابا کے دہل کھول کھول کر کے آپ میری بات پہنچا دیں، لوگوں کے ملامت کرنے کی کوئی پرواہ نہ کریں، وہ کیا بکواس کر رہے ہیں، ایسے نادانوں کی باتوں کا کوئی اثر آپ نہ لیں۔ اس لیے اگلی آیت دوستو بڑی اہم ہے، آیت کا جملہ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، خاص طور سے ہمارے یہ بھائیوں کو ذرا سوچنا چاہیے، کتنی بڑی نعمت سے نوازا آپ کو۔ منت میں نے کی خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شنافتوں کی بخدمت بداستت۔ یہ رب کا جو بڑا احسان، بڑا انعام ہو سکتا ہے، وہ ایک بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دی ہے دوستوں۔ اور اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا شرک میں مبتلا ہو اور آپ کو اللہ تعالیٰ شرک مٹانے کی توفیق دی ہو، شرک کے خلاف آواز اٹھانا، دعوت دینا، لوگوں کو توحید سمجھانا، اتنی بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت کا انجام جہنم ہے۔ اتنی بڑی نعمت اور کیا ہو، اتنا بڑا احسان اللہ کا اور کیا آپ پر ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کے لوگوں کو بدعت سے توبہ کر کے سنت کی آپ دعوت دیں؟ یہ اوپر والے کا کرم ہے، اس کام کے لیے آپ کو اس نے منتخب کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، ذرا سوچا، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس بہترین کام کے لیے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ کتنی بڑی نعمت دوستو، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تم کو چن لیا ہے تو پوری دنیا بھری پڑی ہے، لیکن چنا تو آپ کو چن لیا ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تم کو چن لیا ہے، اختیار کر سلیکٹ کر لیا ہے تم کو، کس کام کے لیے؟ اپنے دین پر چلنے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے۔ آگے ذرا سنو، وما نمبر 3، یہ تو بات سن میں آ رہی ہے نا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس دین میں کوئی تنگی، کوئی پریشانی اللہ نے تمہارے اوپر نہیں رکھی ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا دین تمہیں عطا کیا ہے، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، شیطان تم سے گناہ کروائے، کوئی برائی کروائے، کہیں تمہارا قدم پھسل جائے، تو اللہ نے اگر توبہ استغفار کرو تو اللہ نے توبہ استغفار کا دروازہ تمہارے لیے کھلا رکھا ہے، بلکہ توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بہت پسند کرتا ہے۔ آپ ذرا اس حدیث پر غور کریں دوستو، یہ توبہ استغفار یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں فرعون کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا، نمرود کے لیے بھی کھلا۔ مستدرک حاکم کی روایت بسند صحیح، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے، توبہ کا دروازہ کھلا رہے نا، یہ بھی اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ شیطان کروا دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان، آپ کوئی ادارہ چلاتے ہیں، آپ کے ماتحتی میں کام کرنے والا ایک غلطی کیا، بھائی معاف کر دیں، لکھوا لیتا ہے، اب آئندہ کریں گے تو 3 سے زیادہ بدبخت کوئی معاف نہیں کرتا زمین والا، لیکن اوپر والا یغفر الذنوب جميعا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں
بندے سے کیا گناہ ہو گیا تھا، آیا سر پیٹتا ہے، واویلا کرتا ہے، حلق تو یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، شور مچا رہا ہے، پوری مجلس پریشان، ارے کیا کر ڈالا، حلق تو۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں روتا ہے، چلاتا ہے، میں نے اتنا بڑا پاپ کر ڈالا، اتنا بڑا گناہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پکڑو اس کو۔ اللہ کے رسول یہ بھی نہیں پوچھا کیا تم نے کیا گناہ کیا ہے، ابھی شیخ کہہ رہے تھے نا نبی علیہ السلام جلدی نہیں پوچھتے تو گناہ کیا ہے، بلکہ اس کا علاج بتا دیتے، جا توبہ کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی پریشان ہم لوگ، پوری محفل پریشان، اور وہ اللہ کا بندہ بس ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ کت دو جملے کی دعا، آج اپنے خاموش ہو، پڑھ اس دعا کو۔ اللہ کے رسول ڈاٹا نہ پڑھنے لگا، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ دعا پڑھ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اللہ نے بہت گناہ کیا، لیکن مغفرت تیری مغفرت ہمارے گناہوں سے لاکھوں گنا بڑی ہے۔ اللہ سے پھر پڑھا، 3 مرتبہ پڑھایا، وَرَحْمَتُكَ أَرْجَعُ عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، اللہ عمل تو کرتے ہیں لیکن عمل سے زیادہ نجات کے لیے تیری رحمت پر زندہ ہے، تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ 3 مرتبہ پڑھایا اور آپ نے فرمایا جا تیرے سارے گناہوں کی مغفرت ہو گئی۔ یہ اوپر والا کا معاملہ ہے، اسی لیے یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا، اہل علم کہتے ہیں اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، ہم نے بہت ساری چیزیں حرام کی ہیں، قریب نہیں جانا، بہت ساری چیزیں منع کیا، ان کے قریب نہیں جانا، ہم نے بہت ساری چیزوں کی پابندی کی ہے، عمل کرنا۔ اگر کبھی تم سے شیطان گناہ کروا دے گا تو پریشان نہ ہونا، اللہ رب العالمین نے توبہ اور مغفرت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کے سامنے ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے لوگ آئے، کہنے لگے کہ اچھا یہ آپ اپنے رب سے کہیں اگر آپ سچے نبی ہیں تو کہہ دیں احد پہاڑ جو ہے، یہ صفا پہاڑی کو اللہ تعالیٰ سونے کی بنا دے۔ کہتے ہیں سونے کی بن جائے، کیوں؟ اوپر والے کی ضرورت نہیں، یہ رسول ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ اگر سونے کی پہاڑی بن گئی تو پورے ابو جہل، ابو لہب، یہ سب ایک ہی دن میں ملینر ٹریلینر ہو جائیں گے، نہ ان کو ضرورت نہ اوپر والے کی ضرورت۔ پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، کیا مشکل ہے؟ کہہ دیں کہ ہاں مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ اگر آپ سچے نبی ہیں اپنے رب سے کہیں سبحان اللہ، نہ لات سے کہتے، نہ عزا سے کہتے ہیں، نہ اور آج تو شادی کے بعد ہی تو سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اجمیر والا۔ ہاں، اور بھی پارسل آ گیا، آتا ہے کہ نہیں آتا؟ لفافے میں بند، آج کل نہیں آتا، سب آن لائن ہو گیا ہے نا، آتا ہے۔ اگر اس کو کھا لیا تو ساری مشکلات، اندر کی ساری بیماریاں دور۔ میرے بھائی کافر سب کچھ کر رہے تھے لیکن مانگنا ہے تو اوپر والے سے، ہاں اولائے شفاء، یہ کچھ دے نہیں سکتے بس اس سے دلواتے ہیں۔ اللہ، اور کیا فرق رہ گیا؟ یہ تو قرآن پاک کی آیت۔ یہاں بھی اذان ٹائم ہو گیا دوستو۔ تو آپ اگر اللہ سونے کے بنا دے تو ہم لوگ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ نبی کو امتیوں کی ہدایت سے بڑی خوشی کس چیز میں ہو سکتی ہے؟ فوراً اللہ سے دعا کہ اللہ میری پوری قوم ایک ہی دن مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ آپ اس صفا پہاڑی کو سونے کی بنا دیں، اور آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ کیوں؟ ہمارا یہ ایمان و یقین آپ کے لیے بس کن فیکون کی دیری ہے، بن جائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے
دو چیزوں میں اختیار دیتے. اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے. اگر آپ کہیں تو جو معجزہ مانگ رہے وہ معجزہ ان کو ابھی دے, ہمارے یہاں کوئی چیز نہیں. معجزہ دیں گے, ان کا منہ مانگا معجزہ دیں گے, یعنی صفا پہاڑی کو سونے کی بنا دیں گے. لیکن پھر بھی اگر ایمان نہ لائے تو وہی قوم سمود کا انجام ہوگا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا. جس قوم نے اپنے سے معجزہ مانگا شرط رکھ کر کے, پھر اس نے ایمان لانے سے انکار کیا تو اللہ نے اس کو ختم کر دیا. پھر پوری قوم کو ہم ختم کر دیں گے. اور اگر آپ چاہیں تو ان کو چھوڑ دیں, آپ دعوت کا کام کرتے رہیں. ان کے لیے ہم نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. جب بھی توبہ کریں گے مرنے کے پہلے ان کی توبہ کو قبول کر لیں گے. یہاں سے توبہ کا دروازہ ہے. اللہ سے فرمایا اللہ بس دوسری چیز رکھ, ظالموں کو شور مچاتے تھے, ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھنا. اور جب بھی یہ ایمان لائیں اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول کر لینا. اور نتیجہ کیا نکلا, نبی علیہ السلام کی زندگی ہی میں تقریباً فتح مکہ کے موقع پر چند ہی مہینوں میں پورا مکہ قرب جوار کے لوگ مسلمان ہو گئے. کہا جاتا ہے تقریباً 300 یا 350 اجٹ کافر جو تھے, کٹر پنتھی, جس کو آج کٹر کہا جاتا ہے, انہوں نے کہا ہم ملک کو چھوڑ دیں گے لیکن مسلمان نہیں ہوگے. وہ بھاگ کر کے چلتے چلتے اپنے بت کو لے کر کے ایران توران پاکستان ایران توران کر کے آئے تھے. کنہر صوبہ ہے افغانستان کو, وہاں آئے تھے. اور 450 سال پہلے وہ بھی اپنے آبائی قریش کا دین چھوڑ کر کے وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے. اور انہی میں اللہ رب العالمین نے شیخ جمیل الرحمن جیسا شبہ سالار اور ایک مجاہد پیدا کیا جس نے روس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا صبر کی برکت. آپ نے فرمایا کہ نہیں ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھے. تو یہ توبہ کا دروازہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. اے مسلمانوں, ہم نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی سختی نہیں کی. سختی ہے, نماز پڑھنے کے لیے آئے, اللہ نے حکم دیا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو. چلو بھائی نہیں پڑھ سکتے, کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے پڑھو. اللہ نے تو نہیں زبردستی کی, سختی تو ہوتی نہیں. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کر کے پڑھو. بارش ہو رہی ہے, اللہ اکبر, بارش ہو رہی ہے, راستہ بند ہے, طوفان ہے, مسجد میں آنا مشکل ہے, جماعت سے پڑھو نماز, وارکعوا مع الراکعین. لیکن اگر کوئی ایسی چیزیں پریشانی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اذان دلوائی بلال سے. جب بلال اذان دے کے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلان کر دو اللہ طوفان بہت زیادہ ہے, بارش بہت زیادہ ہے, گرج چمک بہت زیادہ ہے, پانی بہت بھرا ہوا ہے. اس لیے کہو الا صلو فی رحالکم, آج اپنے اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لو, مسجد میں نہیں آنا. کیا خیال ہے سختی کی آسانی ہے. لیکن ہمارے ہند پاک کے کچھ لوگوں نے کہا دیکھو عرب دبئی کے شیخ نے ظالم نے اذان بھی بدل دی. جب انسان حدیث پر عمل نہیں کرے گا, حدیث کا علم نہیں ہوگا تو ایسے ہی کہے گا. بخاری مسلم حدیث کی ساری کتابیں, ہندوستان کا کوئی ادارہ ایسا نہیں جس ادارے کا شیخ الحدیث حدیث نہ پڑھاتا ہو, اور کوئی عالم ہندوستان کا ایسا نہیں ہوگا جو کسی مدرسے کا فارغ ہو اور یہ حدیث نہ پڑھو. الا صلو فی رحالکم ان الدین یسر. دین تو دوستو بڑا آسان ہے, ہم نے مشکل بنائے. کیوں؟ ہماری مرضی کے مطابق جو ہو وہ آسان, اور مرضی کے مطابق نہ وہ مشکل ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج. آگے ذرا نمبر 4 بڑی پیاری چیز دوستو, ملت ابیکم ابراہیم. ملت ابیکم ابراہیم. اللہ اکبر. اتنی بڑی یہودی قوم
کرسچن دنیا میں سب سے زیادہ کہتے ہیں ہم ہیں، حالانکہ ہو گئے نہیں، مسلمان دادا ہوگی، بتایا جاتا ہے۔ سوچو، اللہ اکبر، سب سے بڑی قوم یہودی قوم، عیسائی قوم، اور دنیا کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم سب کے سب کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ نے فرمایا خبردار، ما کان ابراہیم یہودیا، اے دنیا کے مشرکو، اے یہودیو، اے عیسائیو، ہر مکتب فکر کا غیر مسلم سن لے، ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانی، عیسائی بھی نہیں تھے، وما کان من المشرکین، مشرک بت پرست بھی نہیں تھے۔ کیا خیال ہے؟ تین ہی بڑے بڑے مذہب ہیں نا، اللہ نے فرمایا تینوں میں سے کوئی نہیں تھے۔ کوئی نہ کہے کہ ہاں ان اول الناس بابراہیم، انہیں کہو کہ ہم ابراہیم ہمارے مذہب پر تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ چیز صرف کس کو ملی ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے ایمان لانے والوں کو ملت ابراہیمی نصیب ہے۔ اس لیے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم، یہی دین ہے جو تمہارے باپ ابراہیم لے کر کے آئے تھے۔ اب ذرا سوچ لینا، اللہ نے ہاں سارے نبیوں کا دین ایک تھا، لیکن یہاں خصوصاً کس کا تذکرہ کیا؟ ابراہیم کا۔ ایک تو یہ کہ دنیا کے سارے لوگ ابراہیم کو اپنا بنا رہے، ہم ابراہیم کے طریقے پر ہیں۔ اللہ نے سب کا پتہ گول کر دیا، کسی کو ابراہیمی کہنے کا حق نہیں۔ اگر صحیح معنوں میں ابراہیمی یہ تو کلمہ پڑھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی ہیں۔ اب آگے وجہ کیا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت یہی تھی۔ دنیا میں سب سے زیادہ دین کے اندر اگر آزمایا گیا تو کون نبی ہیں بیٹے؟ حضرت ابراہیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، پورے آدم کے زمانے سے لے کر کے کسی نبی کو اتنا نہیں آزمایا گیا، اتنا امتحان کسی کا نہیں سخت ہوا جتنا ابراہیم علیہ السلام کا کو آزمایا گیا۔ کم سے کم کہتے ہیں 40 مرتبہ، کتنا؟ 40 خطرناک موقع ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، مبتلا کیا، پریشانیوں مبتلا کیا، لیکن اللہ فرماتے فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے خوب آزما لیا، لیکن ابراہیم ہمیشہ آزمائش میں آگ میں ڈالے گئے، کیا کیا نہیں ہوا، لیکن آزمائش۔ اشارہ کیا ملت ابراہیمی ہوئے ہو تو تم کو بھی آزمایا جائے گا۔ ملت ابراہیمی کے پاسبانوں کو اور علم برداروں کو قیامت تک تکلیفیں دی جائیں گی۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اہل کتاب سے بھی، یہود و نصارہ سے بھی، اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والے مشرکوں سے بھی برابر تمہیں ایذا پہنچے گی، تکلیف دی جائے گی۔ کیوں؟ ملت ابراہیمی کے خصوصیت قربانی۔ کیا ہے خصوصیت؟ قربانی۔ اس لیے اس دین کے لیے مرتے دم تک تمہیں جان کی، مال کی، اولاد کی، علم کی، وقت کی، ہر ایک کی قربانی دینا ضروری ہے۔ اللہ سب کو قربانی دینا والا بنائے، اور صرف بکری والی قربانی نہیں، کم سے کم اجتماع ہوتا ہے، اعلان کیا گیا ہوگا ایک بڑی قربانی جس ٹائم سب چھوڑ کر کے آ گئے ہو تو سننے کے لیے بھی قربانی تھی۔ کیا خیال ہے؟ داڑھی تک رکھنے کی قربانی ہم نہیں دے سکتے تو اس کے باغے کیا قربانی ہم دیں گے میرے بھائی؟ ملت ابراہیمی قربانی کا تقاضا کر۔ رب العالمین نے فرمایا جس نبی نے دین کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی وہ دین اللہ نے تم کو نصیب کیا، ملت ابیکم ابراہیم۔ اور پھر باپ کہا، کوئی غیر نہیں، تمہارے باپ ابراہیم کا یہی طریقہ تھا۔ دعا کرو ہر وقت آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کامیاب اتارے۔
آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ہوا سماکم المسلمین، وہ تمہارا لقب کیا رکھا تھا؟ مسلمین تمہارا نام کیا رکھا؟ کیوں؟ ایک نے کہا ہم یہودا ہیں، یہودی، دوسرے نے کہا ہم عیسائی ہیں، اور اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جو تمہارا نام کیا رکھا؟ مسلمین۔ یہ سارے بھائی جانتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابیں جو تھی وہ عربی میں تو نہیں تھی، عربی میں نہیں تھی نا، عربی میں نہیں تھی، تو وہاں مسلمان کیا کہا گیا تھا؟ کچھ صرف نہیں، ہمیں مسلمین کہنا چاہیے، اہل حدیث میں نہیں کہنا چاہیے۔ یہ ارے بھائی جب یہ زبان میں عربی میں تھی ہی نہیں ان کی زبان، تو آخر وہ مسلمین کیا کہے؟ کیوں مسلمین کے معنی آتے اطاعت گزار، فرما بردار۔ کیا مطلب ہے؟ دنیا میں ساری امتیں اللہ کی نافرمان نکل گئیں، لیکن اس امت میں کم سے کم ایک گروہ ہمیشہ اللہ کا فرما بردار ہوگا۔ یہ ہے بَتَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اللہ سے فرمایا اونٹ کے ناک میں نکیل دی جائے تو اسلمہ، وہ مسلمان بن جاتا ہے۔ کیوں؟ شیخ ہے کہ نہیں ہے؟ اور ماشاءاللہ دیہات والے ہوں گے، ہل چلایا ہے نا، بیل کے گردن میں کیا کہتے ہیں؟ جوا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جوا کہتے ہیں نا؟ کیا چلو لوگ کیا کچھ کہتے ہیں نا؟ کہا گیا یہ مسلمان بن گیا، کیوں؟ اب سوائے اپنے کسان آقا کے اور کسی کی بات نہیں سنے گا۔ اصل میں اسلام ہے اطاعت و فرما برداری کا، سمجھ گئے نا؟ تو اللہ یہ بہت بڑا لقب ہے کہ دنیا میں سارے کے سارے بدل گئے۔ آج عیسائیوں کے بعد عیسیٰ کا نام ہے، لیکن عیسیٰ کا دین شریعت نہیں ہے۔ یہودی جو آج کر رہا ہے، کیا وہی عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی؟ حضرت موسیٰ نے تعلیم دی تھی؟ کیا تورات نے وہی تعلیم دی ہے؟ ایک امت یہ مسلمانوں کی ہے، ماشاءاللہ، کچھ بھی ہو تھوڑے ہی صحیح، لیکن حی علی الصلاۃ نے دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ کر کے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے نماز کے لیے آ گئے۔ تو میرے بھائیوں آگے وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب تم کو کیوں چنا ہے؟ تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہوں، تمہارے نگراں ہوں۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اے امت کے لوگوں، نبی تو چلے جائیں گے تم کو چھوڑ کر کے، اور تم کو اللہ نے لوگوں پر گواہ بنایا ہے۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کتاب و سنت والوں۔ کبھی ہم سوچتے ہیں نبی کے زمانے میں جو نبی کا مقام تھا، جو ذمہ داری تھی، منکر سے روکنا، کفر سے روکنا، شرک سے روکنا، حرام چیزوں سے منع کرنا، نہ باطل کا مقابلہ کرنا، یہ نبی کا کام تھا۔ اور نبی کے جانے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ نبی چلے جائیں گے، اللہ نے اس کام کے لیے، جس کام کو نبی چھوڑ کے گئے ہیں، اس کام کے لیے اللہ نے تم کو منتخب کیا ہے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے ذمہ دار، لوگوں کی نگرانی کرنے والا، ان کے اصلاح فکر کرنے والا، ان کو ضلالت گمراہی سے نکالنے والا، شرک و بدعت سے منع کرنا کام، ہر باطل کے خلاف آواز اٹھانا، اور ہر باطل کو باطل سے لوگوں کو آگاہ کرنا، یہ سب کس کا کام ہے؟ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ میرے بھائیوں، معمولی ذمہ داری ہماری اور آپ کی نہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جو انبیاء کا، رسول کا جو کام تھا، وہ کام اللہ تعالیٰ نے رسول کے بعد کس کے سپرد کیا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اس حدیث پر ذرا غور کریں۔ نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے تھے، ایک جنازہ گزرا، اللہ کے رسول فرمایا کس کا انتقال ہو گیا؟ ایک صحابی دوڑے ہوئے گئے، کون مر گیا بھائی؟ ارے فلاں ابن فلاں مر گیا۔ اچھا، کہ ارے ماشاءاللہ بہت افسوس ہے،
بڑا نیک تھا، بڑا صالح تھا، بڑا اچھا تھا، بڑا ہمدرد تھا، بڑا عبادت گزار تھا، جتنی تعریف کر سکتے لوگوں نے تعریف کی۔ وہ پلٹ کر کے آیا، یا رسول اللہ، آپ نے پوچھا کون انتقال کر؟ اللہ کل فلاں ابن فلاں مر گیا، اور لوگ اس کی بڑی تعریف کر رہے ہیں، بڑا اچھا بڑا اچھا۔ آپ نے فرمایا تعریف کر رہے ہیں؟ ہاں۔ آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ پھر ایک مرتبہ دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی بڑی سامنے سے گزرا، کون جا رہا ہے؟ ایک صحابی جا کے دیکھے، پوچھے کون؟ ارے کم وقت مر گیا، اچھا ہوا، نہ اس سے جانور سکون میں، نہ لوگ سکون میں، چلتے ہوئے پتھر مار کر کے پتے بلا وجہ توڑتا تھا، یعنی سیدھا چلتا ہی نہیں تھا، مر گیا، سارے لوگوں کو سکون مل گیا، خوب برائی میں۔ آنے فرمایا واجبت واجبت واجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ اب صحابہ بڑے پریشان، دونوں کے لیے واجب ہو گئی، پہلا گزرا اتنی تعریف کی اس پر بھی واجب، یہ گزرا جو اتنا برا تھا کم وقت اس پر بھی واجب۔ اللہ رسول کیا واجب ہو گئی؟ نے فرمایا فمن اللہ انتم شہداء اللہ علی الارض، اللہ رب العالمین زمین کی ذمہ داری، زمین پر بسنے والوں کی ذمہ داری ہدایت کس پر ڈال دی گئی ہے؟ تمہارے اوپر ڈالی ہے۔ جس کے اچھے ہونے کی تم نے گواہی دی تو اللہ کا نزدیک اچھا ہی ہے، اتنے لوگوں کی اچھی گواہی سن کر کے اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا۔ اور دوسرا جس کی لوگوں نے اتنی مذمت کی، اتنی برائی کی، تو انتم شہداء وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے فرمایا تم لوگوں نے چونکہ گواہ ہو، ذمہ دار ہو، نگراں ہو، تم لوگوں نے جس کی اتنی برائی کر دی تو تمہاری گواہی قبول کر کے اللہ نے اس بدبختوں کو جہنم اس پر واجب کر دیا۔ تو دوستو ذرا اپنی اپنی ذمہ داری سمجھو کہ ہم اللہ تعالیٰ نے اگر توحید السنت دیا، اسلام دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے۔ بہرحال سب کچھ ہو گیا، لیکن ان تمام باتوں پر کب آپ عمل کریں گے؟ بس 1-1.5 منٹ اور، مشکل سے 1 منٹ۔ یہ تو آپ نے سن لیا، کئی بہت ساری ذمہ داری ہے، فجاہدوا فی الحق جہادہ پڑھتے جائیں۔ ہم اس ذمہ داری پر کب تک قائم رہیں گے؟ ذمہ داری کب اللہ تعالیٰ ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے گا؟ پہلے ذمہ داری بیان کی گئی اور آخر میں ذمہ داری کون ادا کر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ کس کو توفیق دیں گے؟ کس کے لیے اصلاح کرنا آسان ہوگا؟ اللہ نے اس کے لیے 3 چیزیں بیان کی۔ نمبر 1 فاقیموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتے رہو۔ نماز کی پابندی، ابھی یہاں نماز پڑھتے ہیں نا، امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ لوگوں مل مل کے کھڑے ہو جاؤ، صفیں سیدھی رکھو۔ کیوں؟ فإن إقامة الصلاة تسویۃ الصفوف من إقامة اللہ اکبر، یہی کہتے ہیں نا، مل مل کے کھڑے ہو جاؤ، صفیں سیدھی رکھو، چونکہ اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور نماز قائم کرنے والے اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ صفیں تمہاری سیدھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ محنت کیے، وضو کیے، ٹھنڈی گرمی برداشت کیے، آئے مسجد میں نماز کے نیت سے، اگر صفیں سیدھی نہ کیے تو نماز قائم نہیں کی۔ نماز تو پڑھی لیکن نماز قائم نہیں کیا۔ اور جو بلا عذر کے گھر ہی میں نماز پڑھ لیتا ہے، وہ کون سی نماز قائم کر رہا ہے؟ بلا عذر شرعی کے، جماعت کا لحاظ نہ رکھے، مسجد میں نہ آئے، تو دوستو اقامت صلاۃ، وضو درست ہو، وقت پر ہو، باجماعت ہو، مسجد میں آئیں، مل کر کے پڑھیں، اقامت صلاۃ۔ نمبر 2 وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے رہو، اپنے مال کو خرچ کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو۔ اس طرف اشارہ کیا گیا، اہل علم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے مال، دولت، اولاد سب کی محبت پر نماز کی محبت غالب ہے، اسی لیے
محبوبہ بیوی بھی چھوڑ دیتا ہے، اولاد بھی چھوڑ دیتا ہے، کاروبار بھی چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ نماز کی محبت اس کے دل میں کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہے. اور جب انسان کے دل میں اللہ کی عبادت اور اطاعت کائنات کی ساری چیزوں کے اوپر محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آنے اس کی ساری ذمہ داریاں بھی اللہ اس کی آسان کر دے گا. نمبر 2، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے رہو، اپنے حلال مال کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے رہو. فرضی زکوٰۃ ہے، نفلی صدقات ہے، ہدیہ ہے، گفٹ ہے، وقف کرنا وقف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں برابر اپنا مال خرچ کرتے رہو. کیوں؟ مال خرچ کرنے کے محبت کا، صدقہ خیرات کرنے کا مطلب ہے کہ مال کی محبت پر آخرت کی جنت کی محبت آپ کے دل میں غالب ہے. اسی لیے مال کی محبت مال کی محبت کرنے کے باوجود آپ نے صدقہ خیرات کیا. نمبر 3 اور آخری چیز، فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آخری چیز واعتصموا باللہ، توحید کو، اسلام کو، شریعت کو، اللہ کی کتاب کو، عقیدے کو، توحید کو خوب مضبوطی سے پکڑ رکھو. اسی لیے سلف کہتے ہیں اعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ نے فرمایا جب یہ 3 چیزیں تم نے اپنا لیا، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور اعتصام باللہ، 3 چیزیں ہو گئی. اللہ نے فرمایا ہوا مولاکم، تمہارا مولا، مالک اور تمہاری ساری تکلیفیں پریشانی دیکھنے والا اللہ ہے. آگے وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اب تم اپنی ذمہ داری ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی مددگار تمہیں نہیں ملے گا. پتہ یہ چل گیا ذمہ داری ادا کرنے کے پہلے ہمیں خود شریعت کا پابند کرنا ہونا، اور خاص طور سے نماز کی پابندی، نماز کا خیال رکھیں، زکوٰۃ کا. واللہ پھر کسی اور موقع پر آپ جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا ایھا المدثر قم فانذر، نبی اٹھیں اور اب دعوت و تبلیغ کا حق کی دعوت دیں. اس سے پہلے اللہ کون صورت ہے شیخ؟ اس سے پہلے کون سی صورت ہے؟ یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. امام ابن کثیر کہتے ہیں دعوت سے پہلے اللہ نے نبی علیہ السلام کو ٹریننگ دی ہے نماز کی، تہجد پڑھنے کی. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اور صبر کی. جب اللہ کے رسول بالکل تیار ہو گئے پھر اللہ نے کیا حکم دیا؟ یا ایھا المدثر قم، اے نبی اب کھڑے ہو جائیں، فانذر، اب اپنی قوم کو آپ ڈرائیں. تو دوستو یہ 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں ہم جماعتی احباب کے لیے، دعات کے لیے مبلغ، اور ہر آدمی ہمارا داعی ہے. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ. یہاں سے لے کر کے ایڑی تک سمجھ گئے نا؟ اظہار بھی ہماری سنت کے مطابق ہو، نہیں دل صاف ہو تو ٹکنے کے نیچے لٹک رہا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دل صاف ہوتا تو لٹکتا ہی نہیں. ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، کتاب و سنت کو خوب مضبوطی سے پکڑو، پھر ساری رکاوٹیں اللہ دور کرے گے. کیوں؟ فنعم المولا ونعم النصیر.
ہم شیخ سے بھی امیر محترم سے بھی معذرت کرنا چاہیں گے اور مسجد کے ذمہ داروں سے بھی بہت کوشش کی میں نے مختصر کرنے کی، لیکن آخر میں کچھ بات آ گئی تو پورا کر دینا ہم نے ضروری سمجھا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آئندہ لحاظ رکھیں گے وقت کا وقت پر ختم کرنے کی۔ دعا کرو جو ہم نے سنا ہے اور جو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اللہ وہ دلوں میں اتار دے، سمجھیں اور اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے رہیں۔ اور سب سے بڑی چیز کیا دوستوں، آج اس فتنے کے دور میں ہم کس کے محتاج ہیں؟ فنعم المولا ونعم النصیر، آج بڑے محتاج ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جنگ احد میں کیا کہا تھا؟ لنا مولا ولا مولا لکم، اے ابو سفیان اور کافروں کو مکے کے کفار، ہمارا تم آئندہ کچھ نہیں بگاڑ سکو۔ کیوں؟ اللہ نا مولا، میرا اللہ مولا ہے اور تمہارا مولا بت ہے، اوپر والا جو ہے تمہارے ساری قوت و طاقت کو نیست و نابود کر دے گی۔ تو ضرورت اس بات کہ ہم محتاج ہیں کس چیز کے؟ فنعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔